الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو یا ناشکری کر سکتے ہو زندگی کا بھی، یعنی زندگی کی کیسے ناشکری کر سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناشکری. کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے ناشکری کر سکتے ہو اللہ کی. ٹھیک ہے. وکنتم امواتا، سب سے پہلے جس بات پہ آپ کو شکر ادا کرنا ہے وہ تمہاری زندگی ہے. اب سب سے زیادہ جس چیز کی ہم ناشکری کرتے ہیں وہ بھی زندگی ہے، اور جو سب سے زیادہ شکر والی چیز ہے وہ زندگی ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم اس بات کی ناشکری کر سکتے ہو، کیسے تم اس بات کا کفر کر سکتے ہو کہ اللہ رب العزت جس نے تمہیں موت دی، ٹھیک ہے، تم مردہ تھے، پھر اس نے انہیں تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارا، پھر تمہیں زندگی دے گا، ٹھیک ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ آج ایک نئی چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ دراصل زندگی کی طرف اشارہ ہے اور اس کی شکر گزاری کی طرف، کہ مومن اور ایمان والا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، زندگی کے بارے میں. تو اللہ رب العزت کی جو سب سے قیمتی نعمت ہے، اگر کوئی انسان کہے میں تو بیکار ہوں، اگر تم بیکار ہوتے، اتنے ہی بیکار ہوتے تو تم زندہ نہ ہوتے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. جب انسان بیکار ہو جاتا ہے، بے مقصدہ ہو جاتا ہے، تب اس کی زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی کی گارنٹی لینا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑے مقصد کو، ایک بہت بڑے پرپس کو زندگی میں اپنا لیں. جب تک آپ اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. میری بات سمجھیے. اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے تو ایک بہت بڑے مقصد کو شروع کر لیں، ایک بہت بڑا گول سیٹ کر لیں زندگی میں. جب تک وہ گول نہیں پورا کریں گے یا اس کو اس سانچے میں نہ لے آئیں کہ وہ پورا ہو سکتا ہے خود بخود، آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، منہج تھا، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا. اب اس کو روکنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مکہ، مدینہ، یہود، ٹھیک ہے، اور عیسائی، یہود تو سب سے آگے تھے، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. لیکن چونکہ ابھی تک مقصد پورا نہیں ہوا تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا، وہ جو زندگی کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص مدد، ایک خاص نصرت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے جب آپ اپنی زندگی میں ایک مقصد لے آتے ہیں. اور وہ مقصد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ مقصد حیات اپنی ذات تھی، اپنی زندگی تھی، تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس مقصد کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس مقصد کا خیال کرتے ہیں جو مقصد دوسروں کے لیے ہو، اللہ کی مخلوقات کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مخلوقات کے لیے ہو۔ اور اگر تو ہم خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، بہت زیادہ لالچی ہیں، صرف اپنی اپنی میں کرنے والے ہیں، تو ہم اللہ کے کاغذوں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں جس شخص کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا ہے جو اللہ کی مخلوقات کا خیال کرتا ہے، پھر بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کا جو ہے نا وہ مقصد پورا کرتے ہیں، اس کی زندگی کا گول پورا کرنے کا اس میں پورا موقع دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں مجھے کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑا کفر ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم زندہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب تم لیزی ہو یہ الگ بات ہے، اگر تم سستی کے مارے ہوئے ہو تو الگ بات ہے، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ تندرست دماغ یہ نہیں کہتا ہے، تندرست انسان ایسی باتیں نہیں کرتا ہے، تندرست بندہ خودکشی کی، تندرست بندہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا ہے۔ وہ یا تو انسان بزدل ہوگا، بیمار ہوگا، ٹھیک ہے، زندگی سے مایوس ہوگا، بہت زیادہ ڈپریشن کا مریض ہوگا، تو ایسی باتیں کرتا ہوگا۔ خیر، والذی، اس سے پہلے والذی اس آیت کی طرف جائیں، 29 کی طرف، 28 میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتے ہو؟ ناشکری کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ میری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میری زندگی میں تو خوشی ہے ہی نہیں، ہمارے مقدر میں خوشی پتہ نہیں کب ہوگی، ہماری زندگی میں خوشی پتہ نہیں کب ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ناشکری ہو رہی ہے۔ یہ سارے دکھ میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سکھ بھول جاتے ہیں، صرف دکھ یاد رکھتے ہیں، اور مومن بندہ دکھ یاد ہی نہیں رکھتا ہے، وہ یاد ہی سکھ رکھتا ہے، وہ یاد ہی احسانات رکھتا ہے، وہ یاد ہی نیکیاں رکھتا ہے، وہ یاد ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات رکھتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ جو دکھ ہے وہ میری ٹریننگ ہے، جو بھی دکھ ہے وہ میری ٹریننگ ہے، کیونکہ کوئی بھی تعلیم یا تربیت آسان نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے، کلاسیں لینی ہیں، تو آسان نہیں ہوں گی، وہ آپ کی ول کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں گی، آپ کو اپنی ول کو توڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے وہ ڈگری، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، وہ اسکل حاصل کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے اندر شکر بہت وافر ہوگا، گریٹیچیوڈ ہوگا وہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ گریٹفل ہوگا ہر چیز کے بارے میں۔ کیوں؟ اسے پتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کی آواز ہے کہ میں جب کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں تو مجھے اپریشیشن یا شکریہ چاہیے ہوتا ہے، جو میرے لیے ہو رہا ہے تو میں اس کا کیوں نہ ادا کروں۔ کیف تکفرون، کیسے وہ بندہ ناشکری کر سکتا ہے؟ کیسے تم کفر کر سکتے ہو اس اللہ کا؟ کیسے ناشکری کر سکتے ہو اس اللہ کی؟ تو قرآن پاک میں جو کفر ہے یہ دونوں معنوں میں ایکولی استعمال ہوتا ہے، اللہ کا انکار اور ناشکری۔ دراصل ناشکری ہے ہی اللہ کا انکار۔ سوچیں تو اللہ کا انکار کیسے ہے، کفر کیسے ہے، ناشکری کفر کیسے؟ سوچیں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے کس چیز کا انکار ہوا ہے؟ تو بتائے گا؟ سر اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا انکار ہوا ہے۔ بندہ میں رشتوں کا انکار کر رہا ہوں نا، میرا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو سب میں نے رشتوں کا انکار کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، میرے بندو میرے بندو میرے بندو، بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا عبادی کل عبادی الذین، کہہ دو میرے بندوں سے جو مایوس ہیں، حد سے زیادہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تعلق جوڑنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس رشتے کا انکار ہے جو میرا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو کہ یہ کیا ہے؟ میں رب کو نہیں مان رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ کفر۔ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، وہ سب اللہ کا ہے، انا للہ، یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ کیا تو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی؟ کیا اگر میں کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو پچھلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں 21، 22، 23، اس میں ہم بڑی ڈیٹیل سے سمجھ چکے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیسے سیٹ کیا، کیسے رزق تیار کیا۔ اب تک جو میں زندگی گزار چکا ہوں، کتنی سانسیں لے چکا ہوں، کتنی سانسیں لے چکا ہوں، کتنی آکسیجن استعمال کر چکا ہوں، کتنے جراثیم جو بیکٹیریاز میری ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں، کتنے ملینز کو میں تباہ کھا کے دفن کر کے مار چکا ہوں، جو سانس کے ذریعے، فوڈ کے ذریعے میرے جسم میں جانا جن کا ضروری ہے، کتنی مخلوقات کو میں ہضم کر چکا ہوں۔ میرے لیے بچا ہی کیا ہے؟ میرا کوئی احساس نہیں کرتا ہے، میرا کوئی احساس نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کے جملے ہی نہیں ہیں۔ مومن شکوہ کرتا ہی نہیں ہے کسی انسان سے، اگر کرتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری بے بسی، میری کمزوری کے جو شکوے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں، اپنے دکھوں کے شکوے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 کے اندر سب سے اہم ترین جس احسان کی طرف توجہ دلائی ہے یا ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے وہ ہے زندگی۔ زندگی کو معمولی مت لیں۔ اسی لیے جو بندہ بھی زندگی کو ختم کرتا ہے اپنی مرضی سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے، جیسے شرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ امیجن، آگے جو آیت ہے آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس آیت کے بارے میں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے، اگر جو تفسیر آپ پڑھیں گے جتنی یہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن قرآن پاک کا حصہ ہی ہیں جو باتیں ابھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم کو زندگی دی۔ تو اب اگر میں کفر کی بات کروں تو یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، یعنی کافر سے بات کر رہا ہوں تو ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ پر۔ جب میں آپ لوگوں سے، آپ مجھ سے، ایمان والوں سے مخاطب ہیں تو یہاں پہ ناشکری کا ترجمہ کریں۔ کیسے تم ناشکری کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی؟ اور کوئی نعمت نہیں، یاد زندگی کو تو یاد رکھ لو، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرف بھی اشارہ ہوگا۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر ناشکری کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو اللہ کا، اور تم تو مردہ تھے، تم کو زندگی دی، اور یہ ہماری ساری بات ہو چکی ہے، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تم کو زندگی دے گا، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب ہے ہمارے پاس اگلی آیت، وہ ہے یہ والی آیت، هو الذی خلق لکم، ہوا اللہ رب العزت نے یہاں پر ہوا ایڈیشنلی ایڈ کر کے توجہ دلائی ہے، اور جملے میں زیادہ اہمیت ایڈ کی ہے کہ یہ وہی ذات ہے، ہوا وہ ہے اللہ جس نے، ہوا وہی ہے جس نے، اب یہ ترجمہ وہی ہے جس نے، یعنی آٹومیٹکلی جیسے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، بالکل ویسے ہی یہاں پہ ہوا اللہ وہی ہے صرف اور صرف خالقہ، جس نے پیدا کیا،
خالہ کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے. مجھے ایک مثال تھی وہ جو میں نے مینشن کرنی تھی، چلو میں یہ پہ ترجمہ کر کے پھر واپس جاتا ہوں، وہ مثال بیان کرتا ہوں. خالہ کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، جمیعات سب کا سب. یاد رکھنا وہی ذات ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے. ثم پھر اس نے استوا توجہ کی، یعنی پہلے زمین میں سب کچھ پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف توجہ کی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ان کو ترتیب دیا، سیٹ کیا، سبع سماوات سات آسمان. وہو بکل شیء علیم، وہو اور وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا، بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو پچھلی آیت کے متعلقہ سوال جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، مثال آیت نمبر 28. آپ کو یاد ہوگا میں نے مثال دی تھی زندگی کی اور روح کے جو 5 مقام ہیں ان کے بارے میں. ہماری بات ہو رہی تھی کہ کیسے اس دنیا میں ایک بے چینگی برقرار رہتی ہے، رہے گی، اور وہ ختم ہوگی کب؟ جب ہم مریں گے. جیسے ہی ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے گی تو وہ بے چینگی، وہ بے قراری ختم ہو جائے گی. کیوں کر، کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ مثال تھی جو میں بیان کرنا تینوں سیشنز میں بھول گیا. امیجن کہ ایک بچہ ہے، اب وہ جو ہمارے اندر ایک بے چینگی ہے، بے قراری ہے، اور یہ برقرار رہے گی. اس بے قراری کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. امیجن کہ ایک بچہ جو کہ 12 سے 14 سال کا ہے. اب 12 سے 14 سال کی عمر تک بچے کو اپنے رشتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، والد، والدہ، بہن بھائی، دوست سب سمجھ آ جاتے ہیں. اچانک سے اسے اغوا کر لیا گیا. ٹھیک ہے، اغوا کر لیا گیا. اغوا کر کے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو کہ بہت امیر تھا، تمام سہولیات موجود تھیں. بچہ وہاں پہ گیا، اسے تمام سہولیات میسر ہیں. سوچیں تو بچے کا وہاں پہ دل لگے گا؟ کوئی جواب نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی وہ بہن بھائیوں کو بھول جائے گا؟ سوچیں کہ وہ اپنے والدین کے پاس بھی کسی سہولت، کسی چیز سے محروم نہیں تھا. اب وہ جہاں پہ گیا ہے اسے سہولیات ساری میسر ہیں. کسی غریب کے بارے میں بات کریں تو الگ ہے، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دل نہیں لگے گا. وہ محبت، وہ رشتے وہ میسر نہیں آئیں گے. وہ نسبت بن ہی نہیں سکتی ہے. جو مرضی کر لے بھائی، جتنی مرضی نعمتیں مل جائیں، کیا وہ نسبت بن جائے گی لوگوں کے ساتھ؟ نسبت نہیں بن پائے گی، سوال ہی نہیں پیدا تھا. اب 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 10 ماہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال. ایک دن اس بندے نے جس نے اغوا کیا تھا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس چلے جاؤ اپنے والدین کے پاس. سوچیں کہ جس دن اسے یہ پتہ چلے کہ اس نے واپس جانا اپنے والدین کے پاس، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ بچہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، بہت زیادہ ایکسائٹ تو ہوگا، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بے چینگی سے گزرے گا. اب امیجن کریں کہ وہ اس بس میں بیٹھ جائے جو بس اس کو لے کے جا رہی ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا یہ کیفیت، اس کی جو اندر کی کیفیت ہے،
بالکل ویسی ہے جیسے کہ وہ جس گھر میں اغوا ہو کے اسے رکھا گیا رہ رہا تھا، اور اس کی دل کی کیفیت تھی. کیا اب یہ دونوں کیفیت ایک جیسی ہیں؟ اب آپ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ وہ بچہ اپنے علاقے میں پہنچے، اب اس کی ایکسائٹمنٹ کیسی ہوگی. بالکل یہ حالت ہوتی ہے ایمان والے کی، انسان کی. جیسے ہی مرتا ہے اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ اب وہ اپنے رب کو دیکھ سکے گا. اب اس کو دنیا بھول چکی ہے، دنیا کی پرواہ ختم ہو چکی ہے. اب اس کے اندر ایک بے چینگی ہے، بے قراری ہے کہ کب قیامت قائم ہو، کب قیامت قائم ہو، میں اپنے رب سے جا کے ملوں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتا. اسی لیے دنیا میں دل کو مطمئن کرنے کے لیے، روح کو مطمئن کرنے کے لیے، ہم مطمئن رکھ نہیں سکتے ہیں، کرنے کے لیے یہ عارضی طور پر اطمینان ملے گا جب تک ہم عبادت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اطمینان میسر آئے گا تھوڑے وقت کے لیے. لیکن وہ بے چینگی، بے قراری برقرار رہے گی. لیکن جیسے ہی روح جسم سے نکلے گی اور فرشتے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہم سے پوشیدہ رکھا گیا وہ نظر آئے گا تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. کیوں؟ اب وہ بس میں بیٹھ چکے ہیں جو بس گھر پہنچا دے گی. وہ اس جہاں میں پہنچ چکے ہیں جس کے بعد رب سے ملاقات ممکن ہے. اب ٹرم چینج ہو چکی ہے. دنیا میں فعل استعمال ہوتا ہے اطمینان کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. تو دل مطمئن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دلوں کے اطمینان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اب نہیں کرو گے تو بے چینگی ہے. لیکن جب مرنے کی باری آتی تو وہاں پہ اسم استعمال ہوتا ہے. تو فعل عارضی ہوتے ہیں، فعل ٹائم کے ساتھ لمیٹڈ ہیں، یا وہ ماضی میں ہوا ہوگا یا ہو رہا ہے تو یا ہوگا. تو یہ ٹائم لمیٹڈ ہوتے ہیں فعل، جتنے فعل ہیں. لیکن جو اسم ہوتا ہے یہ ٹائم لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسم ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا نام ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. تو نام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ہی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی روح کی جو کیفیت ہے اس کے لیے لفظ مطمئن استعمال ہوا، مطمئنہ، کہ اب یہ مطمئن ہے، اب اس کو اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، اب یہ مطمئن ہو چکی ہے. نقطہ سمجھایا میں کیا بات کر رہا ہوں؟ سر میرا ایک کوشچن ہے، اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہماری زندگی میں جو روزمرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کیا جاتا ہے؟ آزمائشیں تو آنی ہے دنیا میں. آزمائشوں کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے، چیلنجز کے لیے ہی ہم آئے. مثال کے طور پر سوچیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہ میرا شوق ہے. سوچیں مثال کے طور پر میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں داعی بننا چاہتا ہوں. سوچیں، یہ شوق ہے نا، جی سر، شوق ہے. اور مجھے پسند بھی ہے. اب مجھے یہ جی بتائیں کہ اگر پسند ہے. میں ڈاکٹر بن گیا تو آسان ہے؟ نہیں، اسٹرگل ہے، ہارڈ ورک ہے. ایگزیکٹلی. میں داعی بن گیا تو میں چاہوں گا کہ ہر بندہ میری بات کو سنتے فوری طور پہ اسلام قبول کر لے، کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی مجھ سے بحث نہ کرے، کوئی مجھے چیلنج نہ کرے، بس میری بات کو خاموشی سے سن لے اور فوری طور پہ اسلام قبول کر لے. ایسا ہوگا؟ نہیں، اس کے اپوزٹ ہوگا زیادہ تر. ایگزیکٹلی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میری زندگی دنیا والی زندگی جو ہے وہ جنت والی زندگی بن جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہونا بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو، بچے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو بچوں کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہے. جی سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کی شادی ہو جائے، تو شادی کے بعد کے خدشات، جو معاملات ہیں، جو چیلنجز ہے، سب کو راضی رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے. ہم ہر وہ جو کام پسند کرتے ہیں، مجھے گاڑی، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بہت پسند ہے، تو کیا گاڑی ہمیشہ بغیر تیل کے، بغیر ریپیئر کے، بغیر پنکچر کے، بغیر میکینیکل ایشو کے چلتی رہے گی؟ اور نہیں. اگر میں کہوں گاڑی بھی لوں اور گاڑی میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تو بے وقوفی کس کی ہے؟ ہوں. اسی چیز کا نام زندگی ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. جی. تو گاڑی لینے کے لیے عقل مند بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اب اس پہ کیا کیا خرچے کرنے ہیں. مجھے اس کے لیے تیل بھی چاہیے ہوگا، کیا میں اتنا انف کما سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں تیل پورا کر سکوں، اس کی مینٹیننس کو پورا کر سکوں، اس کے ٹائر بدلنے پڑیں گے، اس کا آئل چینج کرنا پڑے گا، اس کے فلٹر چینج کرنے پڑیں گے، اس کو دھو کے صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کو اسکریچز سے، ایکسیڈنٹ سے بچانا پڑے گا، اس کی انشورنس بھی لینی پڑے گی، کیا کچھ ہے. مجھے تو گاڑی چاہیے تھی. تو یہ لوازمات ہیں زندگی کے. بچے کا دنیا میں آنا سب کے لیے خوشی ہے. بچے کے اپنے لیے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ہو کیا رہا ہے، لیکن اسے پتہ چلتا وہ میں انسان ہوں، میں دنیا میں ہوں، ٹھیک ہے. اسے لگتا کہ یہ تو بہت آسان کیک کی طرح کام ہو جائے گا، بس ہاتھ لگایا ٹوٹ گیا، تو منہ میں ڈالا پگھل گیا اور ہضم. ایسا نہیں ہے. اب اس نے پڑھنا ہے. اب اس کے لیے پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور والدین کو پتا ہے کہ اس کا پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو رو کون رہا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے، میں نے نہیں جی، اسکول جانا، مجھے والدین بھی چھٹی رو رہے چاہیے، ہوتے ہیں. مجھے چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے. تو تعلیم سے بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن والدین کو اہمیت پتہ ہوتی ہے. ایسے ہی دنیا میں جو ہماری مشکلات ہیں، یہ ہماری ٹریننگز ہیں. اگر آپ سے کوئی بدترین سلوک کرتا ہے، بدترین، اگر آپ ویسا نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت آپ کو الرٹ دے رہے ہیں، دیر از اے مومنٹ is about to come in your life, you are going to behave, but don't behave like that. کیا نقطہ سمجھا ہے؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں انتہائی خطرناک قسم کا کسی نے رویہ اختیار کیا ہے، تو وہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی ٹائم آنے والا ہے جس میں آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے. تو یاد رکھنا، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا میری ساس بہت گندی ہے، تو وقت آنے والا ہے کہ آپ بھی ساس بنو گی. دیکھ لو کیا نہیں کرنا ہے. پوائنٹ سمجھ آئے؟ جی سر، سمجھ آ گیا مجھے. That's the point. جی. تو مشکلات، دیٹ از دا پوائنٹ. دنیا میں مشکلات ہماری ٹریننگ ہیں. مومن چیلنج کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ اس مشکل کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہے. بخار ہوا ہے، مومن بخار کو رحمت سمجھتا ہے کہ چلو پتہ نہیں میری کون سی گناہ ایسا ہے جو میں معافی کے ذریعے معاف نہیں کروا سکا، شکر ہوا بخار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری جان چھڑائے گا ان گناہوں سے. دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ اسی بخار کو کہتا ہے، وہ روتا ہے اس کے لیے، مجھے کیوں بخار چڑھ گیا ہے، وہ ٹینشن لے رہا ہے، گھبرا رہا ہے. تو اطمینان میں کون ہوگا؟ ہیلنگ پیریڈ کس کا تیز ہوگا؟ جو اطمینان میں ہے، جو اپنے امیون سسٹم کو ریلیکس کر کے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہوئی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو دنیا میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو صدمے ہیں، جو حادثے ہیں، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہماری ٹریننگ ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے ہماری ٹریننگ ہے. ایمان والا ان سے سبق حاصل کرتا ہے. ایمان والے کو وہاں سے سبق حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 28.
تو مومن کی جو دل کی کیفیت ہے ہر وقت اس وجہ سے اطمینان میں رہتی ہے، لائک اطمینان میں مراد پرسکون رہتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں دو ہی معاملات ہیں نا، معاملات کی دو قسمیں، ایک بولتے ہیں ما فوق الفطرت اور ایک کو بولتے ہیں ما تحت الفطرت۔ یہ ٹرم پہلے سنیے، یہ ٹرم ما فوق الفطرت، ما تحت الفطرت۔ آپ لوگوں نے یہ اصطلاح پہلے سنی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو چیز فطرت کے اگینسٹ اور فطرت کے ساتھ ہوتی ہے، اوپر اور نیچے نہیں۔ نہیں، میں ترجمہ کروں، انسان کی ایک صلاحیت ہے، فطرت صلاحیت کو بول رہے ہیں، انسان کی ایک صلاحیت ہے، وہ کچھ کرنے کی ہے، کہنے کی ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے، بچانے کی ہے، پرووائڈ کرنے کی ہے، حاصل کرنے کی ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں روڈ پہ ہوں نا، تو کون سی چیز میرے کنٹرول میں ہے، کون سی چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بتائیں تو؟ سر اپنی گاڑی کنٹرول میں، آس پاس کے لوگ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہیں کیا ہے، کیسے بیہیو کریں گے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ کی جو ما تحت الفطرت ہے وہ آپ کی گاڑی ہے، جو فطرت سے ابو ہے وہ ارد گرد کے لوگ ہیں۔ آپ ارد گرد کی چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ٹرن کیسے لے کے کس کو ہٹ کیا۔ زخم کو لگا لینا، کٹ لگے میری کنٹرول میں ہے، یہ ما تحت الفطرت ہے۔ اب اس کو فوری سے ٹھیک کرنا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ما فوق الفطرت۔ جی سر، سمجھ میں آ گیا مجھے۔ جو امر میرے کنٹرول میں ہے، جس میں میں تبدیلی کر سکتا ہوں، لا سکتا ہوں، چینج کر سکتا ہوں، ہٹا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ ہے ما تحت الفطرت، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور جو ما فوق الفطرت ہیں، جو فطرت سے ابو، میری صلاحیت سے ابو ہیں، بارش میرے کنٹرول سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اب ہو رہی ہے، کیا کروں گا؟ لیکن اس سے بچنے کے لیے چھتری، چھت بنانا تو میرے کنٹرول میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو امور ما فوق الفطرت ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کوئی یعنی برڈن نہیں ہے میرے اوپر، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن جو میرے کنٹرول میں ہے وہ میرا اپنا آپ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی زندگی کی، اپنی گاڑی کو خود کنٹرول رکھوں گا، اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ہم جس طریقے سے شکوے کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ، ہم لوگوں کی گاڑیوں کے سٹیئرنگ، یعنی میں روڈ پہ ہوں اور مجھے خوف کس بات کا ہے کہ لوگ نہ مجھے ہٹ کر دیں، میں لوگوں کے سٹیئرنگ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ تو کون سا کام آسان ہے؟ کم سے کم اپنی زندگی کو، اپنی گاڑی کو تم کنٹرول کرو نا۔ جی، اپنی اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرنا تھا۔ سر آپ نے کہا کہ اب ہماری جب روح چلی جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے، اور اس دنیا میں مطمئن رہنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے صرف، جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، روح بھی مطمئن ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو وہ چیز اتنی زیادہ، جب ہم دنیا میں آئیں، ایک تو ہمیں یاد نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں اتنا زیادہ مگن ہو گئے ہیں بچوں، گھر کے ساتھ اور اپنی لائف کے ساتھ، کہ اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن جو روح والی بات ہے نا، وہ روح ذکر سے اس طرح، روح کا تو دل ہی نہیں لگتا ذکر میں۔ انفیکٹ اگر کوئی بندہ نماز ریگولر کر رہا ہوتا ہے تو روح کا اس کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد نماز اچھی قائم ہوتی ہے اور اچھی طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ نا آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے۔ آگے ہماری آیت جو آ رہی ہے نا، وہ اب ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دے گی، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ میں اسپیسیفکلی جواب دیتا چلوں۔ ہم ایک طرف اگلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہمارا جو جسم ہے اس دنیا سے آیا ہے، تو میں تھوڑا سا ارلی انٹروڈکشن دے دوں۔ ہمارا جسم آیا مٹی سے، ہم دو چیزوں سے بنے نا، روح اور جسم، از دیٹ رائٹ؟ تو جو جسم ہے، ہاں، جو جسم ہے، اس کی جتنی نشو و نما ہے، جتنی خوراک ہے، وہ مٹی سے ہے، کیونکہ یہ مٹی سے گرو ہوا ہے۔ لیکن جو روح ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟
روح اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس کی غذا الگ ہے، وہ آسمان سے آتی ہے. اب ہاں مسئلہ وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. ہاں، اب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جب میں فوکس اپنے جسم پہ کر دوں گا تو بے چین ایک چیز برقرار رہے گی، بھوکی رہے گی. سوچے تو ہم اپنی روح کے بارے میں اتنا فکر مند ہیں جتنا جسم کے بارے میں ہے. تو جسم کے بارے میں ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں. جسم کا لباس، جسم کی خوبصورتی، جسم کی خوراک، جسم کے لیے رہنا، جسم کی حفاظت، 24/7 دس از واٹ وی تھنکنگ اباؤٹ. تو نگلیکٹ کس کو کیا ہوا ہے؟ روح کو. تو جب روح کو ہم نے ایک ٹکانے لگایا ہوا ہے، وہ دن بدن اس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں. جتنی پرواہ مومن کو اپنی روح کی کرنی چاہیے اتنی ہم اپنے جسم کی کریں. اور یاد رکھیے گا، جس دن روح کمزور ہو گئی، یعنی روح کمزور ہو گئی، لاچار لاگر ہو گئی، جسم جتنا مرضی مضبوط توانا ہٹا کٹا ہو، بندہ اندر سے بزدل ترین ہوگا، لالچی ترین ہوگا، غلیظ ترین ہوگا. اور اگر اندر سے روح مضبوط ہو گئی، روح کو قوت مل گئی، روح سٹرونگ ہو گئی، جسم ہڈی ہو لاچار ہو، یقین کریں پانی کی گھونٹ سے بھی زندہ رہے گا. اور دلیری اور قوت اور ہمت، دنیا ڈرے گی اس سے. فلسطینی ہمارے سامنے، یمنی ہمارے سامنے، افغانی ہمارے سامنے. ایک طرف روح ہے، ایک طرف جسم ہے. مومن جس کی پرواہ کرتا ہے وہ روح کی پرواہ کرتا ہے. روزے کس لیے؟ صدقہ کس لیے؟ زکوٰۃ کس لیے؟ سارے روح کو پاک کرنے کے لیے، روح کو مضبوط بنانے کے لیے ہے. روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے، جسم سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو جسم سے الگ کرنے کے لیے. ہماری فکر ہماری روح ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں. پھر یہاں پہ ایک اہم ترین نقطہ مجھے کل یاد کروائیے گا، ٹائم کم ہے. روح کی غذا کی اقسام ہیں، جسم کی بھی غذا کی اقسام ہیں. جسم کی غذا کی اقسام الگ ہیں، روح کی غذا کی اقسام الگ ہیں. جیسے جسم کی حلال و حرام ہے، ایسے روح کی بھی حلال و حرام ہے. جیسے حلال و حرام کا جسم پہ امپیکٹ ہے، ویسے ہی روح کی حلال و حرام کا بھی امپیکٹ ہے، ایمان پہ، عقیدے پہ، اللہ کے ساتھ تعلق پہ. تو یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہوگا. یہاں تک کوئی سوال؟ Hasha, you were too late. What happened? یس سر. آپ لیٹ آئے ہو، کیا وجہ بنی؟ سر کلاس ہو رہی تھی اس کی وجہ سے. اچھا، تو یہاں وہ پہ آج میٹنگ تھی نا، تو اس کے اوپر وہ ایک کمپٹیشن چل رہا تھا، اس کے اوپر ایک میٹنگ تھی تو ابھی ختم ہوئی ہے کچھ دیر پہلے. چلو ماشاء اللہ. I will try to upload the recording as soon as possible so you can make it up. انشاءاللہ. آج کیا دن ہے؟ سنڈے؟ اوہ اللہ. ہاں تو یہ نیکسٹ ویکینڈ پہ بات جائے گی. اگر آپ نے کہا یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو پھر روح کو آزمائشوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ روح کو آزمائشوں کے ساتھ ہاں، جب آپ نارمل ہم انسان ہیں نا، ہمارے ساتھ روح ہے اور ہمارا جسم بھی ہے، لیکن ہماری زندگی میں جو معاملات آتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو اس پہ اگر روح کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ ایسے فیل ہوتا ہے توکل ہے، جیسے روح. وہ توکل ہے، وہ ایمان ہے، وہ سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ توکل ہے. ٹھیک ہے، توکل اور ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا زیادہ توکل ہوگا، اتنا روح ان معاملات کو آسانی سے ہینڈل کرے گی. تو جتنا ہاں، روح توکل ہر ایمان چیز کو کمزور ہوگا. لنک بیک کر دیتی ہے، اللہ کی طرف لنک بیک کر دیتی ہے ہر چیز کو روح، اور ایگزیکٹلی. اس پہ کہتی ہے بس خاموش ہو جاؤ، اور اس کا آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا ثواب ہے، یہ جزا ہے. بالکل. تو اخلاص بھی ہے، اخلاص بھی ایمان کی روح ہے، روح کی غذا ہے. سوری، اخلاص روح کی غذا ہے. صدقہ، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال اصل میں روح کی غذا ہے. جتنے تمام نیک اعمال ہیں اصل میں یہ روح کی غذا ہیں. ٹھیک ہے، تو قربانی، یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ تو
یہ تو بوسٹر شاٹ ہے روح کے لیے، قربانی کا جذبہ. جتنا آپ لوگوں کے لیے قربانی کرتے ہیں اتنا آپ اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں، دلیر کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ہم نیکسٹ سیشن پہ بات کریں گے انشاءاللہ بڑی تفصیل سے. خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات پہ شاید سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.